نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. محترم اہل مدرسہ، طلبہ اوسان اور ان کے اساتذہ کرام، آج یہ بہت ہی مبارک ترین موقع ہے کہ یہاں پر آج کچھ طالبات کو ختم قرآن کی سعادت نصیب مل رہی ہے، اور یہ سعادت اتنی بڑی سعادت ہے کہ یاد رکھیں اس کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی سعادت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کائنات کا بڑے سے بڑے ثمرہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف الجواب کے اندر اور تحفۃ العلماء کے اندر لکھا ہے کہ دین کی نسبت سے انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے، تو جو کچھ بھی دین کی نسبت سے انسان کو ملتا ہے وہ چاہے ایک دن کا ہو، چاہے آدھے دن کا ہو، چاہے ایک وقت کا سبق ہو، چاہے ایک سال کا سبق ہو، وہ ضرور بے ضرور انسان کے لیے مفید ہوتا ہے. آپ نے پورے 9 سال پڑھا، 10ویں سال بھی پڑھا، آخری مہینے میں چھوڑ دیا، آپ کو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ آپ میٹرک پاس ہیں. آپ کو یہی کہا جائے گا کہ آپ میٹرک فیل ہیں. بعض دفعہ آپ پورے 10 سال پڑھ لیتے ہیں، 10 سال پڑھنے کے بعد بھی آپ کو میٹرک فیل ہی مانا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے امتحان کو پاس نہیں کیا. لیکن آپ نے مدرسے میں آ کے صرف الف با کی تختی سیکھ لی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. مدرسے میں آ کے آپ نے اذان سیکھ لی ہے تو پوری زندگی اذان دے کر بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک سورہ فاتحہ سیکھ لی ہے تو سورہ فاتحہ سیکھ کر بھی یہ آپ کے لیے مفید اور نفع مند ہے. تو مدرسے میں آ جانا آپ کا اور بیٹھ جانا یہ بھی کس قدر مفید و بابرکت ہے کہ آپ خود سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین وہ شخص ہے من تعلم القرآن جو قرآن سیکھے، وعلمہ اور قرآن سکھائے. میں باہر ہوں، اس وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے ادھر ادھر کی تھوڑی سی آوازیں بھی آ جائیں، تو آپ اس کو برداشت کیجیے گا. امید ہے باقی آواز آپ کے سامنے صاف ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم، تم میں بہترین وہ شخص ہے کہ من تعلم القرآن، کہ جو قرآن سیکھے، وعلمہ اور پھر آگے سکھائے. تو اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کو کائنات کا بہترین شخص بننے کی، بہترین بندہ بننے کی، اللہ کے بہترین انسان، اللہ کے بہترین چنیدہ لوگوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اس کے اوپر پہلے نمبر پہ تو اللہ کا شکر ادا کریں. پھر دوسرے نمبر پر سب سے اہم بات اور بڑی اہم بات جو اہل مدرسہ کے اندر ایک بہت بڑی غلطی، ایک بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ تو کالج والی ہے، ڈاکٹر بن گئی ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، میں تو نٹھلی رہ گی، نکمی رہ گی، مجھے کیا آتا ہے. اور کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو، ڈاکٹر بننے والی لڑکیوں کو وہ بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو لڑکی تھوڑا سا پلیز کہہ دے، تھینک یو ویری مچ کہہ دے، اور تھوڑا سا منہ گھما کے کہہ دے، تو ہماری بچیاں ان سے مرعوب ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ جناب ان کو پتہ نہیں کیا کچھ ملا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس وقت کائنات کا سب سے بڑا کام کر رہی ہیں، اور کائنات میں اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہے، کائنات کے عظیم ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو قرآن کے لیے صرف کیا تھا.
آپ نے اپنا سارا وقت اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے لیے دیا، سارا وقت آپ نے لگایا قرآن کے سیکھنے میں، قرآن کے سکھانے میں، اور آپ کا یہ وقت جو اتنا مبارک ترین ہے، اس جیسا کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے مدارس کی اہمیت اتنی بڑی ہے، آپ سمجھ لیں کائنات کا نظام چلتا ہی ان کی بنیاد پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابہ تھے، اور ایک بھائی کمائی کرتا تھا اور دوسرا بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھتا تھا۔ تو جو بھائی کمائی کرتا تھا اس کے پاس پیسے بہت تھے، اس کی شادی ہو گئی۔ جو کمائی نہیں کرتا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو اس بھائی کی بیوی نے اس کو کہنا شروع کیا کہ تم اپنا خرچے میں سے پیسے نکال کے بھائی کو دیتے ہو، اور وہ اس سے اپنا گزارا کرتا ہے، خود کمائی نہیں کرتا، خود جاتا نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، اور وہ ہے بیٹھ کے چپ کر کے کھاتا ہے۔ تو تم جاؤ اللہ کے نبی کو شکایت کرو۔ چنانچہ بیویوں کی بات میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے نا، تو وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بات کرنی ہے۔ کہاں بولو۔ یا رسول اللہ میں پورا دن پتھر توڑتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اپنے خون پسینہ نکالتا ہوں، یہ صبح سے آتا ہے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کے یہاں پہ جو چیز ملتی ہے وہ کھاتا ہے، کھا کے گزارا کرتا ہے، جو بچ جاتی ہے لے جاتا ہے، بقیہ اس کا خرچہ میں دیتا ہوں۔ آپ اس کو کہیں نا کہ یہ بھی جائے کمائے، میں اکیلا میرے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے تجھے روزی دے دے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری محنت کی وجہ سے روزی مل رہی ہے؟ ممکن ہے، ممکن۔ دیکھیں آپ لوگ آگے مدرسہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لعل اللہ کا لفظ جب اللہ کے لیے لے تو لعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ شاید اور لعل کے معنوں میں نہیں ہوتا، وہ یقینیات کے معنوں میں ہوتا ہے۔ تو آپ پہلے مدرسہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میں وہ اصطلاحات استعمال کروں گا جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ تو لعل اللہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اللہ کی ذات کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ یقین کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ شاید کے معنوں میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ مجھے جو روزی دی جا رہی ہے وہ اپنے بھائی کی خدمت کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر مت سمجھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو روزی اگر لوگوں کو روزی مل رہی ہے تو آپ لوگوں کی برکت سے مل رہی ہے۔ اگر ڈاکٹروں کو روزی دی جا رہی ہے تو آپ لوگوں کی برکت سے روزی دی جا رہی ہے۔ اگر انجینئروں کو روزی دی جا رہی ہے، تاجروں کو روزی دی جا رہی ہے، اگر کسی کی دکان چل رہی ہے، کسی کا مکان چل رہا ہے، کسی کو اللہ نے حلال روزی کی بات کر رہا ہوں، کوئی کسی کے پاس حرام آتے ہیں وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا مدرسے کو، نہ دے، بھاڑ میں جائے، آپ لوگوں کو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ لیکن لوگوں کو روزی اگر مل رہی ہے تو وہ آپ کی وجہ سے مل رہی ہے، آپ کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو ہرگز کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں۔ ہماری بچیاں جناب مدرسہ پڑھنے کے بعد بھی مرغوب رہتی ہیں دنیاوی تعلیم سے، جی ہم تو وہ بھی کریں گے، جی ہم تو۔ ایک بچی کا خط میرے پاس آیا، آدھی انگریزی لکھی ہوئی، میں نے کہا کاش کہ آپ نے اس کی جگہ عربی لکھی ہوتی، ہمیں انگریزی زبان سے کوئی نفرت نہیں، لیکن بات ہوتی ہے مرعوبیت کی، کہ ہم کسی کے تھینک یو اور پلیز کہنے سے اور تھینک یو اور ویری مچ کہنے سے ہم اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے پڑھا ہوا قرآن، ہمیں اپنی پڑھی ہوئی حدیث جو ہے وہ کمتر نظر آنے لگتی ہے۔ یہ انتہائی گھٹیا قسم کی بات ہے، اس بات سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس موضوع پہ بہت سی باتیں ہیں لیکن میں بات یہیں تک رکھتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت قرآن نازل فرماتے ہیں تو کتب التوراۃ بیدہ، تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ پھر زبور اور انجیل بھی اللہ رب العزت نے کسی کاغذ کے پنے کے اوپر لکھ کر حضرت جبریل کو دیا، اور انہوں نے جا کے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھمایا، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تو القل الواح، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو الواح تھی وہ
وہ حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، تو وہ الواح کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو یہ چیزیں تھی۔ لیکن جب قرآن نازل ہوتا تو اس کی ترتیب ہی اور تھی، تو یہ قرآن ہے، قرآن کا معنی ہے پڑھا گیا، ٹھیک ہے، پڑھی جانے والی چیز، قرأ یقرأ قرآن فہو قرآنا، ٹھیک ہے، تو قاریون و قرآن، تو یہ قرآن جو ہے وہ پڑھی جانے والی کتاب، جب پڑھی جانے والی کتاب ہے، پڑھی جانے والی چیز ہے، تو اس کا وجود ہی ایسے پیش آیا کہ اللہ رب العزت کلام پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات کی پہلی جلد کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور پوری تفصیل سے یہ مضمون ہے، باحوالہ ہے، ایسی بات نہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حدیث کا حوالہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، اس وجہ سے میں حضرت قاری صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ قاری طیب صاحب ہمارے اکابرین میں سے محترم دارالعلوم دیوبند، تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، بیان فرمایا کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی کہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور آیات کی تلاوت فرمانے کے بعد اللہ رب العزت جب تلاوت فرما رہے ہوتے تھے تو تلاوت کے درمیان ایسے ہوتا تھا کہ آسمانوں کے اوپر زلزلہ آتا تھا، اور ایسا بھیانک زلزلہ آتا تھا کہ سارے کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے تھے اس زلزلے کی وجہ سے۔ صرف اللہ کے امر سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہوش میں رہتے تھے، اس کے علاوہ جتنے فرشتے تھے سب بے ہوش ہو جاتے۔ پھر حضرت جبریل اللہ کے حکم سے اس امر کو محفوظ رکھتے، اس لیے کہ فرشتوں میں محفوظ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، جو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، حکم سے ہوتا ہے، تو حضرت جبریل اس کو محفوظ رکھ دیتے ہیں، اور پھر نیچے آسمانوں پہ آتے ہیں، عرش معلیٰ سے نیچے آسمانوں پہ آتے ہیں، تو فرشتے ہوش میں آ چکے ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتے کہ ما قال اللہ، تو حضرت جبریل فرماتے کہ ما قال اللہ صدق اللہ، اللہ نے جو کچھ بھی کہا بالکل صحیح فرمایا، بالکل سچ فرمایا، اور اس لیے کہ فرشتوں تمہارے اندر اس کو سننے کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تو جب انسان محنت کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اونچے درجے تک چلا جاتا ہے۔ کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا نہیں فرمائی کہ وہ کلام پاک کو سن سکیں براہ راست، لیکن انسان کو یہ طاقت عطا فرمائی، چنانچہ علی قلبک باذن ربی، کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا، اور اس کے بعد پھر آپ اس کی گویائی فرماتے، اس قرآن کو سناتے، صحابہ کرام اس کو سنا کرتے، تو اس طریقے سے قرآن نازل ہوتا کہ یک بارگی قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 برس میں نازل ہوا، اور 23 برس میں کس طرح نازل ہوا؟ ہر بار آسمانوں پر یہ بھونچال مچتا، ہر بار آسمانوں پہ یہ سب ہوتا۔ آج ان بچیوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، ان کے ختم قرآن کی تقریب ہے، تو یہ سمجھ لیں کتنی بڑی ان کو سعادت ملی ہے۔ اب ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کے بڑوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ قرآن مجید آپ لوگوں کے سینے میں آ گیا، اب اس کا کچھ اہتمام کریں۔ یہ پڑھنے والے بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، اب بڑوں کے ذمہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد میں سے ایک مقصد یتلو علیہم آیاتہ ہی ہے، کہ اللہ رب العزت کی آیات پڑھ پڑھ کے سنانا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک کا ایک بڑا مقصد ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوئی ہے، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پکا کروائیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پکا کروائیں، اس کے لیے بھلے سے ان کو روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مدرسے بھیجیں، کہ قرآن مجید ایک مرتبہ استاد سے پڑھ لیا، اب دوسری مرتبہ بھی پڑھے، تیسری مرتبہ بھی پڑھے، یہاں تک کہ دور کی عادت ہو جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے لکھا ہے کہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو 6
ایک دن بھی ایسا نہ گزرے کہ جس سے نصف پارا سے کم آپ نے تلاوت کی ہو. لیکن پھر بھی اگر زیادہ سے زیادہ گنجائش نکالی جائے تو 6 مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اب جن بچیوں نے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی ہے ان کے ذمہ ہے کہ اپنے ذمہ لگا لیں کہ روزانہ مجھے ایک پارہ کرنا ہے. میں اپنے متعلقین سے یہی کہتا ہوں کہ روزانہ ایک پارہ کم از کم تلاوت میں لائیں. اور قرآن مجید کی اصل وقت ہے فجر کا. یہ فجر کے وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمول میں لایا جائے. تہجد کے وقت میں اپنے قرآن مجید کو اپنے معمول میں لایا جائے کہ آدھا پارہ اس وقت پڑھ لے، آدھا پارہ مغرب کے بعد پڑھ لے. اور جن کو آگے حفظ کا شوق ہے وہ ظاہر بات ہے نور علی نور ہیں. انہی میں سے اللہ اب لوگوں کو چنتے ہیں حفظ قرآن کے لیے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جب اللہ ذات باری تعالیٰ خود اس کی محافظ ہے تو ذات باری تعالیٰ خود اس کی محافظ ہے تو سمجھ لو کہ اس نے مجھے اور آپ کو چنا ہے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے. ہم اس کی حفاظت کے اندر اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو استعمال کیا ہے ان لوگوں میں اللہ ہمیں بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. تو جو بچیاں بھی حفظ قرآن کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے حفظ قرآن پہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے ان چنیدہ لوگوں میں ان لوگوں کا نام بھی شامل ہو جائے جو کہ قرآن مجید کے محافظین ہیں، قرآن مجید یاد رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی ہی بات تھی. قرآن مجید کی عظمت اپنے سینوں میں جتنی بٹھائیں گے اتنی زیادہ اس کی عظمت آپ کے دل میں القاء ہوگی. کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے وقت میں برکتیں ہوتی ہیں، اس کے پڑھنے سے حالات میں برکتیں ہوتی ہیں، اس کے پڑھنے سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، اس کے پڑھنے سے اپنے گھر کے اندر محبتیں ہوتی ہیں، اس کے پڑھنے سے کیا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں ایک بات سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ میرے پاس بہت لوگ کہتے جی فلاں کام پھنسا ہوا ہے وظیفہ دے دیں، فلاں کام پھنسا ہوا ہے وظیفہ دے دیں، فلاں کام میں پریشانی ہے وظیفہ دے دیں، بچی کا رشتہ نہیں آ رہا وظیفہ دے دیں، فلاں جگہ تکلیف ہے وظیفہ دے دیں، رشتہ نہیں ہو رہا وظیفہ دے دیں، فلاں بچہ قید ہو گیا وظیفہ دے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تھی تو اس وقت صحابہ کرام کے اوپر جتنی تکلیفیں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، وہ تکلیفیں وہ پریشانیاں میرے اور آپ کے تصور سے بھی بالا تر ہیں. یعنی اتنی پریشانی ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ اپنی کمر دکھائیں تو ان کی کمر کو دیکھ کے حضرت عمر فرمانے لگے کعب ایسی کمر تو میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی. حضرت کعب کی کمر کے اوپر ایک پورا گڑا بنا ہوا تھا کہ آپ نہ جانے سوتے کیسے ہیں، آپ نہ جانے اٹھتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، کھڑے کیسے ہو جاتے ہیں. کہ کمر کے اوپر پورا ایک سوراخ بنا ہوا ہے، پورا ایک گڑا بنا ہوا اور ایسے چھوٹے چھوٹے کئی اور گڑے بنے ہوئے. ایسی کمر دیکھ کے حضرت عمر کہنے لگے کعب ایسی کمر تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی، ہوا کیا؟ کہنے لگے ہوتا یہ تھا کہ مجھے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور پھر مجھے اس سے گھسیٹا جاتا تھا. اور وہ کیا چیز ہے جس نے وہاں پر استقامت دی، وہ کیا چیز ہے جس نے ان دردوں سے آپ کو نکالا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھا اور جس میں اطہر کو چیر دیا گیا 2 ٹکڑوں میں. لیکن اتنی بڑی طاقتور لوگوں کے سامنے ایک عورت ڈٹ کے کھڑی ہوگی. وجہ کیا تھی؟ وجہ قرآن کی تلاوت تھی. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہمارے پاس یہ موجود ہے، لیکن ہم قرآن کو شفا سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہی نہیں ہیں. ہم نے اٹھا لیے 5 صورتیں اور وہ جناب یہ صورت پڑھ لی، یہ صورت پڑھ لی، یہ صورت پڑھ لی، چلو جی. قرآن کے نسخے کو دیکھنے سے ہی انسان کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے یہ جو کتاب موجود ہے
یہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا چیزیں، اس کا ایک ایک لفظ ذریعہ ہدایت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین اسے کہتے ہیں جو ریاضی دان ہوتے ہیں۔ یہ دو دو چار والے مسئلے نہیں ہوتے ان کے پاس ان کے جو ایسے اعداد و شمار ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے کمپیوٹروں پہ ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں نے چونکہ یہ چیزیں پڑھی ہیں تو مجھے ان کا اندازہ ہے، میں آپ حضرات کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا، ایسے بلا وجہ کی بات ہو جائے گی۔ تو کیا ہے کہ اس نے قرآن مجید کے اعداد و شمار نکالتے تھک گیا اور کہنے لگا میں پورے قرآن میں عددی غلطی ایک بھی نہیں نکال سکا، کہ قرآن مجید میں 7 کا پہاڑا ہر جگہ لگ رہا ہے، اور کوئی ایک آئے تو کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جاتا تو وہ 7 کا پہاڑا نہیں لگتا تھا۔ یہ میں خلاصتاً بتا رہا ہوں، ورنہ اس کا جو ریاضی کا سولوشن ہے وہ بہت طویل ہے۔ تو اس نے کہا 7 کا پہاڑا وہ لگ رہا ہے قرآن مجید میں، تو یہ کیسے لگ رہا ہے؟ تو ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ رب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ 7 من المثانی کا مطلب کہ 7 کے پہاڑا لگاؤ۔ 7 من المثانی آسان ترجمہ کریں 7 کا پہاڑا، اس کے اوپر قرآن لگے گا۔ کیا واقعی قرآن میں ایسا ہے؟ جی ہاں ایسا ہی ہے، لو میں ابھی مسلمان ہوں۔ یعنی اسلام کو چیلنج کرنے والے قرآن کے اوپر جب آئے اور تو ان کو اسلام قبول کرنے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آیا، کچھ اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سوائے اس کے کوئی اسلام ہی قبول کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امریکہ کے اندر ایک نوجوان تھا، پاکستان سے وہاں چلا گیا اور جا کے اس نے امریکہ میں نوکری تلاش کی لیکن نہیں ملی، اور لوگ تو پاگل ہیں نا پیسے کے پیچھے، مال کے پیچھے، ان کے سامنے اپنے ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ کوئی 4 پیسے زیادہ دے گا تو اپنا ایمان اس کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے۔ وہ نوجوان وہاں پر گیا اور بالآخر اس کو نکالنے والے تھے، تو ایک لڑکی اس کو بڑی پسند آئی اور اس کے عشق اور محبت میں پاگل ہو گیا، اور ایک مال کی محبت اور دوسرا عورت کی محبت، یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان سے اس کا ایمان چھین لیتی ہیں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، عورت چاہے تو گھر کو برباد کر سکتی ہے، عورت چاہے تو گھر کو سنوار سکتی ہے۔ یہ عورت اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے کہ جس کی بنیاد کو اللہ نے خوشیاں بنایا، جس کی بنیاد پہ خوشیاں بنتی ہیں، جس کی بنیاد پہ غم بنتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر اللہ سارے نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ دنیا اکیلی حضرت آدم کے ساتھ بھی چلی تھی، لیکن کہیں خوشیاں اور کہیں راحتیں نہیں آئی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا آئی ہیں تو پھر اور خوشیوں کے اور نسلوں کے اور دنیا کی وہ میرے اور آپ کے آنے کے راستے بنے ہیں، ورنہ تو دنیا ایسے خالی رہتی۔ ایک عورت کی بنیاد پہ ہمارا وجود ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن عورت کی محبت جب غلط راستے پہ چل پڑے، عورت کی محبت جب صحیح راستے پہ چل پڑے تو پھر معاملہ ہی اور ہوتا ہے۔ کل ایک وکیل صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی میں نے کہا بھی بعض دفعہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں خلا کے پیچیدہ ہمیں کاغذات سے حل کروانے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس کون سا ٹائم ہو؟ تو اسے وقت لے رہا تھا، کہتے ہیں بھائی یہ ساری کیا کریں ڈرامے بازی ہے، خواتین پہلے خلا کے لیے آ جاتی ہیں، جب ان کو خلا ہو جاتی ہے پھر روتی ہیں، کہتی ہیں اب ہماری واپسی کرواؤ کسی طریقے سے، کیونکہ خلا کے لیے جو زور دے رہا ہوتا ہے بھائی اس کی بیوی کا تو چہرہ سامنے آیا نہیں ہوتا، طلاق کے لیے ماں زور دے رہی ہوتی ہے، ماں کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کا چہرہ سامنے آیا نہیں ہوتا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو سیریس ہی ہو گئی ہے تو بس پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں کسی بھی طریقے سے۔ تو اب یہ تو عورت کے پیچھے مرد جو ہے وہ سب کچھ بیچ دیتا ہے، اور مال کے پیچھے مرد سب کچھ لگا دیتا ہے۔ بڑے بڑوں کے ایمان کو مال نے کھایا، چنانچہ اس کو آفر ہوئی کبھی اپنا مذہب چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، اپنے دینی اسلامی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لو، چنانچہ وہ ہو
ہو جانے کے 5 سال گزر گئے تو اس کے گھر میں ایک قرآن مجید رکھا تھا سبز جلد والا، تو جس کو بس وہ روزانہ صرف دیکھتا تھا اس کو قرآن سے محبت تھی، ظاہر بات ہے یہ چیز، لیکن یہ ایسی نہیں تھی کہ جو اس کے ایمان کو بچاتی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جناب یہ کیا کہ اس کی 5 سال گزر گئے، روزانہ آتا تھا جاتا تھا۔ ایک دن گھر آیا تو دیکھا کہ وہ الماری جو تھی وہ خالی تھی۔ پوچھا کہ بھئی اس الماری کی کتابیں کہاں کی ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے ہمارے گھر کے اندر بچے ہمارے ان چیزوں کو چھیڑتے ہیں، تو بچوں کا سامان یہاں پہ رکھنا تھا، تو میں نے اس الماری کا جو سامان تھا اس میں کتابیں کچھ رکھی ہوئی تھی، پڑھتے تو ہیں نہیں، نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں، تو میں نے اس کو ٹریش بن میں ڈال دیا۔ تو اس کو جب یہ سمجھ میں آئی کہ میرا قرآن مجید اس کو روڑی کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا ہے، تو اس کا ایمان اور غیرت جاگی کہ بھئی یہ تو نہیں، یہ تو قبول نہیں ہے، اور سب کچھ قبول ہے لیکن یہ قبول نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بھاگا، ٹریش بین سے اس نے قرآن مجید کو اٹھایا، کچرے کے ڈبے سے اس نے قرآن کو اٹھایا، تو اللہ نے وہاں سے اس نے قرآن اٹھایا، یہاں سے اللہ نے اس کے سینے سے کفر کو نکال کے ایک طرف پھینک دیا۔ اور جناب اسی وقت اس نے کہا میں جاتی ہوں اپنے والدین کو شکایت کرتی ہوں، تو وہ بھی کہنے لگا میں جاتا ہوں، میں اپنے اللہ کو اپنی شکایت کرتا ہوں کہ میں کن چیزوں میں لگ گیا تھا اور کون سی برائیوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پھر وہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب، مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ میں تو اپنا ایمان چھوڑ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ ایمان کی توفیق دی ہے اس قرآن کی محبت سے، اس قرآن کی وجہ سے۔ تو دیکھو جی، قرآن ان اللہ یرفع الاقوام بہذا القرآن، اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے قوموں کو ترقیات دیتے ہیں، اور اس قرآن کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو برباد کرتے ہیں۔ سو ہم ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ قرآن سے محبت کرنے والا، اور قرآن کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ہم لوگوں نے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ انہوں نے قرآن سے محبت کی تھی اور ہم لوگوں نے قرآن سے کنارہ کشی کی۔ چنانچہ اس کنارہ کشی کی بنیاد پر یہ ہوا کہ ہم لوگ آج خوار ہو گئے۔ لال کتاب پہلے تھی، اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے جس کی حکومت ہمارے اوپر ہے، قرآنی قوانین ہمارے اوپر لاگو نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے بچے اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا فجر کی اذان نماز ہوتی تھی اور گھروں سے اونچی اونچی قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، وہ زمانہ سارا ختم ہو گیا۔ کیا ہے تو آج آپ حضرات ماشاءاللہ اس نہج پر پہنچے ہیں کہ آپ لوگوں کا قرآن مجید مکمل ہوا ہے، اس بات کے اوپر آپ لوگوں کو کروڑوں بار مبارک ہو، اور آگے گزارش ہے کہ اس قرآن کو اپنا معمول بنائیں، اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس قرآن کو اپنی زندگی کا منشور بنائیں۔ یہی میری دعا ہے اور یہی میری آپ حضرات سے گزارش ہے۔ بس میرے ہاں مغرب کا وقت ہونے والا ہے، ہمارا درس اور ہمارا بیان آج یہی تک ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔